الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا اور روزے کا آبجیکٹو بتا دیا کہ اس کا مقصد اور آبجیکٹو یہ ہے کہ تم متقی بنو۔ تو روزے کا اصل آبجیکٹو تو یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اگر روزے کی شرائط کو پورا کرے اور روزہ پورے اہتمام سے رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو روزے کی برکت سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست متقی لوگ ہوتے ہیں۔ متقیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دوست کوئی نہیں ہوتے۔ تو اصل مقصد تو تقوی ہے۔ اس روزے کی بہت سے فائدے ہیں، روحانی فائدے تو بے شمار ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ روزے میں اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، مگر اس روزے اور تراویح کے جسمانی فائدے بھی انسان کو بہت سے حاصل ہوتے ہیں۔ کل کچھ اس کے بارے میں ابتدائی بات کی تھی، تو آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا تو انسان کے جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، نیک بادشاہ تھا، علماء کا قدردان تھا۔ تو اس کے زمانے میں اس کے دربار میں ایک عیسائی طبیب آیا جو اپنے وقت کا بہت بڑا راہب بھی تھا، پادری بھی تھا اور طب کا بھی ماہر تھا۔ تو وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کے اصول ہیں، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کے اندر انسان کی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول بتایا گیا؟ اب جب اس نے یہ کوشچن کیا تو ہارون رشید علماء کی طرف متوجہ ہوا۔ تو ایک نوجوان عالم تھے جن کا نام علی بن حسین تھا، وہ آگے بڑھے اور وہ کہنے لگے کہ ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے بارے میں ایک گولڈن رول بتایا ہے۔ پوچھا وہ کون سا رول ہے؟ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف کا کیا مطلب؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ پیو مگر اوور ایٹنگ نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کرو۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ضائع کر دینا، بیکار کر دینا۔ تو یہ جو اوور ایٹنگ ہے یہ کھانے کا اسراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتیں تمہاری ضرورت ہیں، تمہارے جسم کی ضرورت ہے، تم انہیں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ولا تسرفوا، مگر تم اوور ایٹنگ مت کرو، اسراف مت کرو۔ اب جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تو وہ عیسائی پادری کہنے لگا کہ ہاں، میں چونکہ طب کا ماہر ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں یہ ایک بہترین اصول ہے۔ پھر اس نے دوسرا کویسچن کیا کہ کیا آپ کے نبی علیہ السلام نے بھی
انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں کوئی بات بتائی، کوئی رہنمائی کی، تو وہ عالم کہنے لگے کہ ہاں، ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انسان کی صحت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے، جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تیسری بات یہ ہمیں فرمائی، الوقایۃ خیر من العلاج، کہ انسان کا پرہیز کرنا یہ اس کے علاج کرنے سے بہتر ہے۔ تو پہلی بات، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے قرآن اور تمہارے نبی نے تو طب کے اندر جالینوس کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کا سب تو ان دو باتوں میں ہی آ گیا، قرآن کی آیت میں اور نبی علیہ السلام کے فرمان میں انسان کی صحت کے بارے میں بہترین اصول بتا دیا گیا۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، آج واقعتاً ڈاکٹر لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے کھانے پینے کی جو ہیبٹس ہیں، کھانے پینے کی جو عادات ہیں، یہ ہمارے جسم میں بیماریوں کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر بہت زیادہ فیٹ کھائے گا، چربی والی چیزیں کھائے گا، تو اس کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو جائے گا۔ بہت زیادہ میٹھے کا شوقین بندہ، اس کا شوگر بڑھ جائے گی، وہ ڈائبیٹک ہو جائے گا۔ کوئی بندہ بہت چٹپٹی چیزیں کھاتا ہے، بہت زیادہ اس کو مسالے دار چیزیں کھانے کا شوق ہے، تو اس کے جسم میں معدے میں السر ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کھانے پینے کی عادات ہیں، یہ عادات انسان کے جسم میں بیماریوں کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو متوازن رکھے، ضرورت کے مطابق رکھے۔ جب بھی کھانا ضرورت سے بڑھے گا، وہ جسم کو صحت نہیں دے گا بلکہ بیماری دے گا۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جس وقت جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسے غذا دو، فوڈ کی ضرورت ہے اسے فوڈ دو، اور کئی دفعہ جسم کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت جسم کو دوا دینا بھی ضروری ہے۔ کئی صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم دوائی نہیں استعمال کرتے، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ تو دوا کا استعمال نہ کرنا یہ کوئی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے اسے غذا دو، دوا کی ضرورت ہے اسے دوا دو۔ تو کئی دفعہ جسم کو دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو ڈاکٹر جس چیز کے بارے میں پرہیز بتا دیں، اس پرہیز میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اب جو بندہ شوگر کا مریض ہے، ڈائبیٹک ہے، اب ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ بھئی آپ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں، آپ ایک خاص لمٹ تک تو کھا سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کی شوگر بڑھ جائے گی اور یہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گی۔ اب ایک بندہ کہ نہیں جی نہیں، میں ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانتا، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور میں توکل کر کے کھا رہا ہوں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس کی بد پرہیزی کی وجہ سے شوگر بڑھ گئی اور خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ام الامراض ہے، بیماریوں کی ماں ہے۔ یہ ابتدا میں تو اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب یہ بگڑ جاتی ہے تو پھر انسان کے جسم میں بہت زیادہ اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، بندے کو بہت اس کے لیے جو ہے نا، کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اعضاء کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ توکل کے نام پر دوائی بھی نہیں کھا رہا اور توکل کے نام پر پرہیز بھی نہیں کر رہا، اور وہ کہہ رہا ہے میں توکل کے نام پہ کھاتا ہوں۔ اب اگر یہ کھا کر بالفرض ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا اور اس نے توکل کے نام پر کھایا، اس کی موت اگر واقع ہو گئی تو ہمارے حضرت تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح اس کی موت واقع ہوئی تو توکل کا اجر تو اسے شاید نہیں ملے گا، خودکشی کا گناہ ممکن ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی تو واضح تعلیمات ہیں کہ تم جسم کو وہ دو جو اس کی ضرورت ہے۔
الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب بندہ جسم کو دوا بھی نہ دے جو اس کی ضرورت ہے، اور بندہ پرہیز بھی نہ کرے، اور پھر اس کے بعد بیمار ہو جائے اور توکل کے نام پر کھاتا پیتا رہے، تو یہ اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن میں تو ہمیں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو جتنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق کھاؤ پیو، مگر اوور ایٹنگ نہ کرو۔ کسی بھی مشین کو ہم اگر اوور لوڈ کر دیں گے تو اس کے بریک ڈاؤن ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں بھی کھانے کی ایک مخصوص مقدار ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ فیڈ کر دیں گے، بہت زیادہ کھائیں گے، تو ہمارا جسم جو ہے اس سے صحت حاصل نہیں کرے گا، بلکہ بیماری اس کو ملے گی، جسم بیمار ہوگا۔ تو کھانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کم کھانا کمال کی چیز ہے، ضرورت کے مطابق کھانا کمال کی چیز ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں اعتدال کا مظاہرہ کرے۔ ویسے بھی ہم دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے جاندار ہیں جو بہت طاقتور ہیں۔ عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کھاؤ پیو جان بناؤ، کھانے پینے سے جان نہیں بنتی، صحیح کھانے پینے، صحیح طریقے سے، ضرورت کے مطابق کھانے پینے سے جان بنتی ہے۔ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہم وہاں پر ایک پارک تھا، کروگر نیشنل پارک، تو وہاں کے جو مقامی دوست تھے وہ وہاں لے گئے، تو شیروں کے بارے میں شیر دیکھے تو انہوں نے بتایا کہ شیر جو ہے ایسا جانور ہے کہ یہ اس کی خوراک، اگر اس کو ہفتے میں ایک دفعہ خوراک مل جائے تو یہ پورا ہفتہ گزارا کر سکتا ہے۔ یہ کئی دفعہ شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر دفعہ یہ شکار میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اسے شکار مل جاتا ہے اور کئی دفعہ اسے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اب ہم نے پہلی دفعہ جنگل میں شیر کو دیکھا تھا، گاڑی میں تھے، اور لائیو جو شیر ہے نا ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو اس کو دیکھ کر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعی جنگل کا بادشاہ بنایا ہے۔ اس کے چلنے کا ایک خاص سٹائل تھا، اس کے دیکھنے کا خاص سٹائل تھا، اس کے مسلز کو اگر دیکھیں تو اتنے پاورفل، طاقتور کہ واقعی میں لگتا تھا کہ اگر اس کا پنجہ ایک بھینس کو بھی یہ مارے گا تو اس کو بھی گرا دے گا۔ اتنا طاقتور جانور، اتنا ہیبت ناک کہ اس کو براہ راست دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا پتہ چلتا ہے۔ مگر خوراک کیا ہے کہ ہفتے میں اگر ایک دفعہ بھی اس کو فیڈ کر دیا جائے تو وہ گزارا کر سکتا ہے۔ اب وہ ایک دفعہ ہفتے میں کھا کر اگر جنگل پر بادشاہی کر سکتا ہے، ہم تو دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑا کوئی کمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح کراکوڈائل، مگرمچھ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی روزانہ کی خوراک جو ہے وہ 700-800 گرام ہے۔ وہ اتنا مضبوط جانور ہے کہ اگر شیر کا بازو اپنے منہ میں پکڑ لے تو بازو کٹ تو سکتا ہے، شیر کے لیے چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا طاقتور، اور اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 100 سال، 150 سال، 200 سال، 250 سال، اتنی لمبی عمر، اتنا پاورفل، اور روزانہ کی خوراک کتنی ہے؟ 700 گرام۔ ہمارا تو شاید دوپہر کا کھانا ہی 2-2.5 کلو ہوتا ہے، اور ہم تو دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، اور وہ اتنا طاقتور جانور، اتنی لمبی زندگی جینے والا، وہ 700 گرام روزانہ پہ گزارا کر لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کھانا طاقت کی علامت نہیں ہے، جسم کی ضرورت کے مطابق کھانا طاقت کی علامت ہے۔ تو ان چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کھانے پینے سے انسان تو بہت زیادہ قوت والا نہیں بنتا، کم کھانے سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پوری نبوت کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے محبوب نے لگاتار 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ ایک دن اگر کھانا پیٹ بھر کر کھایا تو اگلے دن روزہ رکھا، 2 دن کھایا تو تیسرے دن روزہ رکھا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی وہ کھانا ضرورت کے مطابق کھاتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے آ کر اپنا کلینک شروع کیا، مگر کئی دن گزر گئے اور کوئی پیشنٹ آیا ہی نہیں، کوئی مریض نہیں آیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہاں پہ کوئی طبیب نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میرا جو ہے یہ خوب چلے گا، تو ایک بھی مریض نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی
یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں خوب بھوک لگی ہوتی ہے، اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے یہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے کھانے کا ایک بہترین اصول بتا دیا کہ کھانا انسان اس وقت کھائے جب اسے خوب بھوک لگی ہوئی ہو، ٹھیک بھوک لگے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو چند لقمے پہلے وہ ہاتھ روک لے، کھانے کو چھوڑ دے۔ اگر یہ ایٹنگ ہیبٹ ہم اپنا لیں، یہ عادت اگر ہم اپنا لیں، تو جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ کم بیمار ہوتے ہیں، تو ہم بھی کم بیمار ہوں گے۔ اب دیکھیں ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، ضرورت کے مطابق کھانا یہ انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں ایک ایسا مہینہ عطا کر دیا، چونکہ ہم کئی دفعہ ہم جانتے بھی ہیں، ہم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر قوت ارادی نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتی، اور ہم جانتے بوجھتے بھی پرہیز نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں روک پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت کریم پروردگار ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے بندوں، تم نے خود تو پرہیز کرنا نہیں، ہم تمہیں ایک ایسا مہینہ دے دیتے ہیں جس میں دن میں کھانے پینے پر ویسی پابندی لگا دیتے ہیں، تو ضرورت کے مطابق کھانا تمہارے جسم میں جائے گا، اس سے تمہیں روحانی فائدے تو حاصل ہوں گے ہی صحیح، انشاءاللہ اس سے تمہیں جو ہے جسمانی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو یہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بھی ایک بہترین جو ہے یہ نسخہ ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ نان مسلم گورے لوگ وہ بھی فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی فاسٹنگ کر رہے ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اور آج کل تو ڈائٹ کے نام پر کئی طرح کی فاسٹنگ چل رہی ہے، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جی فاسٹنگ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اتنے گھنٹے اگر انسان کا جسم بھوکا رہے اور اس کو اس کے بعد کھانا دیا جائے تو اس کے جسم پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک نبی علیہ السلام کی سنت تھی کم کھانا، اور ایک اللہ کے محبوب کی سنت تھی کہ آپ چبا کر کھاتے تھے، یعنی جب کھانا کھاتے تھے تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگاتے تھے۔ یعنی ہم لوگ تو ہوتا ہے نا کہ بہت جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، ود ان فیو منٹ بہت کچھ ہمارے پیٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ لقمے کو چباتے تھے، اور چبانے کے بعد پھر اس کو نگلتے تھے۔ اب جب لقمہ چبا کر نگلا جائے تو وہ جزو بدن بن جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ریسرچ پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ ڈائٹ میں کم کھانا ہوتا ہے، تو ایک انہوں نے کہا کہ ایک ڈائٹ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگائے، تھوڑا سا اس کو ذرا لمبا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا پیٹ جو بھرتا ہے تو پیٹ بھرنے کا جو ڈیسیجن ہے یہ انسان کے دماغ نے لینا ہوتا ہے، اور دماغ سے پیٹ تک سگنل پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ہم جب کھانا منہ میں ڈالتے ہیں، کھانے کو چباتے ہیں، تو یہ چبانا جو ہے اس سے بھی برین میں سگنل جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کھانا جب اسٹمک کے اندر جاتا ہے تو ہمارا اسٹمک ذرا پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم پیٹ کے اوپر کچھ ایسے ٹرانسڈیوسر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ میسیجز بھیجتے ہیں دماغ کو، اور دماغ پھر جو ہے نا وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا۔ اب یہ جو دماغ تک جو میسیج جاتا ہے اس میں کئی دفعہ 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، تو 2-3 منٹ کے اندر وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ اتنا کھانا اب چلا گیا پیٹ میں، اب یہ کافی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب دسترخوان لگتا ہے تو بہت جلدی جلدی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی کھاتے ہیں، اور وہ دماغ تک ابھی میسیج نہیں پہنچا ہوتا تو بہت کچھ دسترخوان سے ہمارے پیٹ میں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم پیٹ پکڑ کے کہتے ہیں آج تو میں نے بہت کھا لیا، آج تو پیٹ بہت بھر گیا، اب تو مجھ سے جو ہے نا سانس بھی نہیں لیا جا رہا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دماغ تک سگنل پہنچنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے ہی بہت کچھ کھا لیا۔ اس کو ایک مثال سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کئی دفعہ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور بہت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج ہم بہت زیادہ کھائیں گے، مگر ابھی ہم نے آدھی روٹی کھائی ہوتی ہے، اچانک کوئی ضروری کال آ جاتی ہے، یا کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، اس سے ملنا ضروری ہے، تو ہم کھانا درمیان میں روک کر ذرا سا ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی 2-4 منٹ 5 منٹ لگیں گے،
واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی میری تو بھوک ہی ختم ہو گئی. وہ بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ اصل میں دماغ تک میسج چلا جاتا ہے اور دماغ یہ ڈیسیجن دے چکا ہوتا ہے کہ تمہاری ضرورت کے مطابق کھانا پیٹ میں پہنچ گیا. ہمارے جسم کی ضرورت آدھی روٹی تھی، وہ جو ہم 2 سے 3 روٹیاں کھاتے ہیں وہ اوور ایٹنگ ہوتی ہے. تو درمیان میں اب یہ جو وقفہ آ گیا تو ہم بعد میں آ کے کہتے ہیں اب تو مجھے بھوک ختم ہو گئی. بھوک ختم نہیں ہوئی، ہماری ضرورت پوری ہو گئی. تو دیکھیں نبی علیہ السلام کی سنت کم کھانا بھی تھی، اور اللہ کے محبوب کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ لقمے کو ذرا چبا کر کھاتے تھے، ٹائم لیتے تھے، جس کی وجہ سے دماغ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عبادت روزے کی صورت میں عطا فرما دی کہ اگر ہم اس پر صحیح طرح سے عمل کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو بھی صحت مند بنائیں گے، جسمانی فائدے بھی حاصل ہوں گے. جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہیں یہ جسم سے ختم ہوں گے اور تازہ خون بنے گا، اور انسان کے لیے جو ہے جسمانی صحت کا ذریعہ بھی بنے گا. اسی طرح ہم جو رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اس تراویح کے بھی روحانی فائدے تو بے شمار ہیں مگر اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں. کل کی محفل میں انشاءاللہ تراویح کے انسان کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا فائدے ہیں، ان کو کچھ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی. کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا سے پہلے چونکہ آج بھی تاخرات ہے اور ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو، تو ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے کریم مالک، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں گندے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے من کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے آپ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ آپ اپنی رحمت کی نظر ڈال کر ہمارے من کو دھو دیجئے، من کو صاف کر دیجئے، دلوں کی ظلمت دور کر دیجئے، دلوں کی سختی کو دور فرما دیجئے، دلوں کی سیاہی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما دیجئے۔
ایمان حقیقی کی لذت نصیب فرما دیجیے، ایمان کامل کی نعمت عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی ذات اور صفات کا کامل یقین عطا فرما دیجیے، میرے مالک ایمان کے نقص کو دور کر دیجیے، یقین کی کمی کو دور کر دیجیے، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما دیجیے، میرے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں پر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا دیجیے اور باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے محبوب حقیقی ہیں، معبود حقیقی ہیں، آپ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی محبوب ہے، اے اللہ آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کو ناراض کر بیٹھے، میرے مالک ہمیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار سکے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نہیں پہچان سکے، میرے مالک نہ ہم آپ کے بندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکے، آپ نے کتنا بڑا احسان کیا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اے اللہ ہم تو امتی ہونے کے تقاضے بھی پورے نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، پھر اے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، اے اللہ ہم تو اس نعمت کا شکر بھی ادا نہ کر سکے، اس نعمت ایمانی کا شکر بھی ادا نہ کر سکے، میرے مالک آپ نے ہمیں نیک ماں باپ عطا کیے، اے اللہ ہم اتنی بڑی اس نعمت کا شکر بھی ادا نہ کر سکے، ہم نے ماں باپ کی ویسی خدمت نہ کی جیسی کرنا چاہیے تھی، اے اللہ پھر آپ نے زندگی میں ہمیں بہترین اساتذہ دیے، بہترین مشائخ دیے، کتنے محسنین دیے جنہوں نے زندگی میں قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ ہم نے کسی کا بھی حق ادا نہ کیا، اے اللہ پھر آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا کہ تم رشتے ناتوں کو جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اے اللہ ہم تو اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، میرے مالک نہ ہم اچھے پڑوسی بن سکے، نہ اچھے انسان بن سکے، نہ اچھے امتی بن سکے، نہ اچھے بندے بن سکے، میرے مالک ہم بہت برے ہیں، اے اللہ ہم بہت برے ہیں، اپنی برائیوں کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ بہت اچھے ہیں، بہت کریم ہیں، بہت رحیم ہیں، آپ نے خود ہی تو فرمایا اچھوں کو چاہیے کہ بروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، اے اللہ جب آپ نے ہمیں حکم دیا ہم بروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، اے اللہ ہم بھی تو بہت برے ہیں اور آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرما دیجیے، مغفرت کا معاملہ فرما دیجیے، میرے مالک ہم وہ لوگ نہیں کہ جو ناپ تول کے قابل ہوں، اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، فتنوں کے دور میں آئے ہیں، اے میرے مالک یہ وہ دور ہے جس کے اندر پیدا ہونے سے ہمارے بڑے پناہ مانگا کرتے تھے، یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں آپ کے محبوب نے فرمایا ایک بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور رات سے پہلے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا، اے اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ یہ ارتداد کے فتنوں سے بچا لیجیے، گمراہی کے فتنوں سے بچا لیجیے، دجل و فریب کے فتنوں سے بچا لیجیے، جھوٹ کے فتنوں سے بچا لیجیے، بے حیائی کے فتنوں سے بچا لیجیے، اے اللہ تشکیک کے فتنوں سے بچا لیجیے، میرے مالک ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائیے، ایمان والوں کی سنگت عطا فرمائیے، اپنے اولیاء کا ساتھ عطا فرمائیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مقدر فرما دیجیے، اے اللہ ان کی صحبت عطا فرما دیجیے، دنیا میں بھی ہمیں اپنے اولیاء کا ساتھ عطا فرمائیے، اور اے اللہ قیامت کے دن بھی پروردگار عالم ہمیں ان کے ساتھ اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ اطاعت رات ہے، رمضان کی رات ہے اور ہم فقیر ہیں، اے اللہ آپ کریم مالک ہیں، اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو رمضان کے فقیر ہوتے ہیں تو لوگ اس رمضان کے فقیروں کو دے دیتے ہیں کہ چلو بھئی یہ عام فقیر نہیں، یہ رمضان کا فقیر ہے، اے اللہ رمضان کے فقیروں پر تو دنیا والے بھی رحم کھاتے ہیں، اے اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں، آپ کے در پر آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائیے، اے مالک آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، آپ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، آخرت کی ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، جسمانی اور روحانی ضرورتوں سے واقف ہیں،
اے اللہ ہم اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ مشائخ اور محسنین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق استقامت والی زندگی عطا فرمائیے، دین کی خدمت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اور اے اللہ ہم میں سے جب بھی جہاں بھی جس کا وقت آ جائے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما دیجیے، کلمہ والی موت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ کلمہ والی موت مقدر فرما دیجیے۔ میرے مالک ہماری آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور زندگی کے سب سے آخری وقت کو پوری زندگی کا سب سے خوشگوار وقت بنا، اور ہمیں ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجے، اے اللہ یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جتنے بھی دوست احباب یہاں پر اس مسجد میں آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، صحت اور عمر میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی بندیاں آپ کی محبت میں چل کر آپ کے گھر آ جاتی ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر۔ اے اللہ ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں عورتیں پہنچ جائیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں کہ عورتیں چل کر گھر میں آ گئی، ان کی رعایت کرو۔ اے اللہ یہ آپ کی بندیاں بھی آپ کے گھر میں آتی ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے آتی ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ اے اللہ اپنے دل کے دکھ درد کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، آپ دلوں کے بھید جاننے والے کریم مالک ہیں۔ اے اللہ ان کے چل کر آنے کی وجہ سے ان کو بھی معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی معاف کر دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مرکز کو آباد فرما دیجئے، اس جگہ کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ مفتی صاحب جس محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بہترین معاونین عطا فرما دیجئے، بہترین محبت کرنے والے ساتھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کے کام کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اس مرکز کو اور اس جگہ کو قیامت تک کے لیے نیک اور متقی لوگوں سے آباد فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔